ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ زین العابدین الوی اپنی سیریز نیکی کی راہیں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے حوالے سے جانیں گے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کے لیے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے معروف مذہبی اسکالر محترم شفیق الرحمان الوی حفظہ اللہ کو۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور گاہے گاہے ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں۔ شیخ، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے کیا ہدایات دی؟ صلہ رحمی یہ دو لفظوں سے، یعنی یہ جو کلمہ بنا ہے دو لفظ ہیں اس میں، صلہ اور رحم۔ صلۃ الرحم عربی میں آئی ہے، جس کو ہم اردو میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو تھوڑا سا صلہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی۔ یہ وصلہ یا صلہ سے اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ، ناتا۔ بعض نے تو اس میں اس کی حدود صرف اتنی بتائی ہیں، صلہ رحمی یعنی کون سے رشتے کو جو محرم ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایسا رشتہ کہ اگر دو مرد ہیں تو ایک کو عورت بنایا جائے تو ان کا آپس میں نکاح حرام، لیکن یہ بہت یعنی سمجھیں ایک محدود اس کا مفہوم ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہر رشتہ دار جس سے انسان کی رشتہ داری ہے، چاہے وہ یعنی فرسٹ ہے یا سیکنڈ ہے یا آگے ہے، تو بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو ماں باپ کے خاص طور پہ جو رشتہ دار ہیں اور جن سے تمہارا تعلق صرف ان کی وجہ سے ہے، وہ بھی ان سے بھی صلہ رحمی تمہارا ہے۔ تو صلہ رحمی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس تعلق کو قائم رکھنا اور ملا کے رکھنا۔ اب اس ملانے کی مختلف شکلیں ہیں کہ یہ کس طرح یعنی صلہ رحمی ایک ثابت ہوتی ہے کہ یہ صلہ رحمی ہو رہی ہے، اور یہ نہ ہوں چیزیں تو پھر وہ قطع رحمی میں آ جاتے ہیں۔ تو صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان یعنی گویا ان سے ایک روابط رکھتا ہے، اچھے روابط۔ جب مال کی ضرورت ہو تو جتنا وہ مال کہیں کسی کو دے سکتا ہے وہ دے، تو یہ صلہ رحمی میں آئے گا۔ ان کے ساتھ سلام و کلام رکھنا یہ صلہ رحمی میں آئے گا۔ ان کی خوشی غمی میں شامل ہونا یہ صلہ رحمی میں آئے گا۔ ان کی خبرگیری کرتے رہنا یہ صلہ رحمی میں آئے گا۔ اور جب انسان یہ ساری چیزیں ختم کر دے تو یہ سمجھیں یہ قطع رحمی ہو گئی ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کا مفہوم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے جو ان مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو عقل مند ہیں اور جو کامیاب ہونے والے ہیں، تو ان کی صفات بیان کرتے ہوئے صلہ رحمی کرنے والوں کا بھی ذکر کیا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ وہ لوگ ہیں جو یصلون ملاتے ہیں ما ان تعلقات کو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ برے حساب کا انہیں خوف دامن گیر رہتا ہے کہ ہم سے سخت حساب نہ لیا جائے، تو لہٰذا وہ ان اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ نے صلہ رحمی کرنے والوں کی اس طرح جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور اس کے مقابلے میں جو قطع رحمی ہے، جو اس تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اللہ نے ان کو خاسرون کہا ہے کہ الذین ینقضون وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ۔ فاسق کن کو کہا گیا؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کو حکم دیے ہیں ان کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ پہلے فاسق کہا، پھر ان کا نتیجہ کیا بتایا؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اور مزید اس کی یہ فضیلت ہے کہ صلہ رحمی کا یہ جو عمل ہے یہ اللہ کو اتنا محبوب اور پیارا ہے کہ اللہ ایسے انسان کو، بلکہ ایک حدیث میں غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کے گھر کو رونقوں سے بھر دیتے ہیں اور اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، جب کہ اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ایک دفعہ بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا ہوا ہوتا، یعنی کفر کی وجہ سے اللہ بغض بھی رکھتے ہیں،
لیکن پھر بھی اس کی دنیا کی زندگی کو پر رونق بنا دیتے ہیں اور اس کے مال میں برکت کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ایک طرف بغض ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، اور زندگی ایسی اس کی. فرمایا صلہ رحمی کی وجہ سے. وہ اگر کافر کو اس کا دنیا میں بدلہ مل رہا ہے تو مسلمان کو یقیناً سے بڑھ کر ملے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور گناہوں کی بخشش کا بھی یہ ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا بھی یہ ذریعہ ہے. ایک شخص غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اپنے کسی بڑے سنگین گناہ کا ذکر کیا اور اپنے اندر کی بے چینی کا ذکر کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ظاہرہ استغفار تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو رہی، لیکن یہ کہا گیا نا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، جب کوئی برائی ہو جائے تو حسنہ ایک نیکی کرو تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. تو انہوں نے پوچھا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، والدہ تو فوت ہو گئی ہے. فرمایا خالہ زندہ ہیں؟ کہا زندہ ہیں. فبرھا، ان سے جا کے نیکی کرو تو یہ تمہارا گناہ اللہ معاف کر دیں گے. تو یہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کس طرح معافیوں سے بھی نوازتے ہیں، ان سے راضی بھی ہوتے ہیں. اور یہ عمل جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا ہے. اور اس سے روگردانی کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو عمل ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے بد عملی کی سزا آخرت پہ موقوف رکھی ہے. دنیا میں تو مہلت دیتے ہیں، لیکن اس کو دنیا میں بھی جلدی ہی سزا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا ایک بغی، ظلم و زیادتی، اور ایک قطع رحمی. اور جو اس کی اہمیت ہے وہ تو یہاں تک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو جو کچھ پیدا کرنا تھا وہ پیدا کر دیا، تو یہ جو رحم ہے، یہی صلہ رحمی والا فعل رحم، تو اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا. تو اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ وہ مقام ہے کہ مجھے توڑنے سے میں یہاں تیری پناہ مانگ سکتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بچا، میرے ساتھ بڑا برا سلوک ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اس سے اپنے رحمت سے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ کے رکھ دوں گا. اور ایک جگہ یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور یہ رحم ہے میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. تو جو اس کو ملائے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. کنڈیشن ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں اکثر سوال بھی پوچھا جاتا ہے یہ اکثر کہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلسل اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے لیکن وہ اسے تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے، تو ایسے شخص اور ایسے اقربا کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہی سوال ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے بھی کیا تھا، ان لی قرابتاً، میرے کچھ قرابت دار ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، یعنی میں تو ان سے تعلق بناتا ہوں لیکن وہ مجھے کاٹتے ہیں. میں نیکی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں. میں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں ان کے برے رویے پہ، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ برے رویے سے پیش آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بالکل ایسی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ رویہ ہے اور ان کا یہ رویہ ہے الٹا معاندانہ، ایک تو یہ ہے کہ گویا تو ان کے چہرے پہ خاک ڈال رہا ہے، یعنی ان کو ذلیل رسوا، یہ ان کی ذلت کا سبب ہے. ان کو سوچنا چاہیے، اپنے رویے کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور جب تک تو اس قربانی کے اوپر قائم رہے گا، اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ مددگار ایک ہمیشہ رہے. ولا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت تعالی ذلک، جب تک تو اس رویے کے اوپر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے مددگار تیرے ساتھ ہوگا، وہ تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکیں گے. اللہ تیری مدد کرے گا ہر موقع. یہ تو ہوا بہت بڑا یعنی ایک امتحان، اور اس کی میں کامیابی ہی کو انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے. صحیح، ٹھیک. آج کل سہولیات جس طرح بہت زیادہ ہیں، اسی طرح مصروفیات بھی لوگوں کی بہت بڑھ گئی ہیں. تو مصروفیات کی وجہ سے لوگ اپنے رشتہ داروں پر توجہ نہیں دے پاتے، صلہ رحمی نہیں کر پاتے، انہیں ملتے نہیں کتنا عرصہ. تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی، حل تو ایسا ہی ہے جیسے مثال طور پہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی اتنی مصروفیت ہے کہ نماز کا وقت نہیں ملتا، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو حل تو یہی ہے کہ وقت نکالنا پڑے گا، فرائض تو پورے کرنے پڑیں گے. تو اسی طرح یہ چیز، کیونکہ اللہ کے ہاں تو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا نا. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ دنیا کتنی کما کے آئے، اللہ نے یہ پوچھنا فرائض کیا جو میں نے جو کام تمہارے اوپر، اور یہ جو کچھ کمایا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ اگر صلہ رحمی نہیں ہے، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ،
قرابت داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا صرف دنیا ہی میں نے کمانی ہے یا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ کام اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے اوقات میں سے جو ہے نا اپنے ان فرائض کو سے غافل ہو جائے، بلکہ یہ جب کرے گا، جیسے آپ نے پیچھے ابھی حدیث سنی ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو رزق میں اضافے کے لیے تو انسان دنیا میں محو ہے، تو اللہ نے بتایا کہ نہیں میں اس طرح، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جو اس کے مقدر میں اب اس کو ملے گا نہیں، تو یہ ضرور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس فرض کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ ایسے بھی رشتہ داروں میں لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں چغلی کر کے اور فتنہ فساد ڈالتے ہیں رشتہ داروں کا آپس میں، تو ایسے شخص کو کس طرح سمجھایا جائے اور کیسے اس کے شر سے بچا جائے؟ دیکھیں جی، سمجھانا ہی تو، تذکیر تو بہرحال ہے، اس میں حکمت انسان کو اپنانی چاہیے۔ اگر وہ سمجھ جائے کہ میری بات سے وہ سمجھ جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر اس کی یہ پتہ ہے، تجربہ ہے کہ میری بات سے تو الٹا یہ زیادہ خرابی کی طرف معاملہ جائے گا، تو پھر کوئی کسی اور وجہ سے جس طرح انسان کو مصلحت سے کہ اس کو سمجھا دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے اس برے عمل پہ نظر ثانی کرے اور وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے۔ شیخ، صلہ رحمی کے سلسلے میں معاف کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ صلہ رحمی ہوتی ہے معاف کرنے سے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ دوسروں کے جو رویے ہیں تو ہر بندہ سب ایک ہی مزاج کے تھوڑی ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ تو اس میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ ایک پروگرام میں آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے معافی کیا تھا برادران یوسف کو، اور معافی ہی اللہ کو پسند ہے۔ بالکل۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صحیح۔ صلہ رحمی کے دنیاوی اور اخروی فوائد پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ دنیا کے اندر ایسا انسان عزت کماتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اس کی زندگی پرامن ہوتی ہے، وہ اس عمل سے ہر حال میں پرسکون ہے، اور اس کی زندگی پرسکون ہے کہ میں نے حق تلفی کسی کی نہیں کی۔ البتہ جو اس کے اگینسٹ ہیں ان کو اس معاملے میں کبھی پرسکون جو ہے نا وہ لمحے نصیب نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح۔ اور اللہ کا بھلا کرے، قیامت کے دن تو یعنی وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ نے جنتیوں کا ذکر عقل مند ان کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ دنیا کے اندر عقل مندی ہی یہی ہے کہ انسان یہ کام کرے، تو جو اللہ تعالیٰ کے عقل کے اس پیمانے پہ پورا اتریں گے تو قیامت میں ان کی کامیابی ہی کامیابی ہے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے۔ شیخ، پروگرام کے آخر میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ صلہ رحمی کیسے کرتے تھے اور کیسے صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کی، یہ بھی مختصر پروگرام کے آخر میں ہمیں بتا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کے حوالے سے ایک تو آپ کی بنیادی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے۔ بنیادی تعلیمات کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہرقل کا وہ واقعہ حدیث ہرقل کے نام سے بڑی مشہور ہے، جس میں نبی علیہ السلام کا ایک خط جب مختلف بادشاہوں کو لکھا گیا تو آپ نے قیصر کو بھی لکھا جو روم کا حکمران تھا اور وہ شام آیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے پڑھا، اس نے ایک اچھا رد عمل جو ہے وہ دکھایا۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو بلاؤ جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو ابو سفیان ہی سے یہ حدیث مروی ہے کہ ہمیں اس طرح وہ لوگ ہرقل کے پاس لے کے گئے، اس کے کارندے، تو اس نے یہ کہا کہ تم میں سے کون زیادہ اس کے قریب ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کے زیادہ یعنی قریب تھے، آپ کا قرب تھا خاندانی۔ تو کہا کہ تم آگے بیٹھو، اور ان کو پیچھے بٹھایا اور ان کو یہ کہا کہ میں سوال کروں گا، یہ جواب دیں گے، اور اگر یہ کوئی بات غلط کریں تو تم نے فوراً ٹوکنا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض وہ اس وقت چونکہ مسلمان نہیں تھے کہ اگر اس ڈر سے میں ساری باتیں ٹھیک کرتا رہا، صحیح جواب دے رہا اللہ کے نبی کے بارے میں، اور میں نے آپ کی کوئی ایسی بدگمانی اس کے نہیں رکھ سکا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ اگر وہاں نہیں بولیں گے کم از کم باہر نکل کے تو مجھے تانے دیں گے اور پوری زمین میں پھیل جائے گا۔ تو دیکھیں اس وقت بھی لوگوں کو اتنا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور آج کل تو جھوٹ جو ہے بڑے بڑے سرداروں کا، حکمرانوں کا ماٹو بن گیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ تمہیں کہتا کیا ہے،
اس کی یعنی تعلیمات کیا ہیں، تو اس میں یہ تھا یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ والصدقۃ والعفاف والصلۃ، اللہ کے نبی ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، شرک نہ کریں، زکوٰۃ دیں اور سچائی کو اپنائیں، پاک دامنی کو اپنائیں اور صلہ رحمی کو اپنائیں۔ تو صلہ رحمی گویا آپ کی بنیادی تعلیمات میں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو یعنی اپنے رشتہ دار تھے اور مسلمان بھی تھے، ان کے ساتھ تو آپ کا سب سے بڑھ کر آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ جیسے حضرت خدیجہ کی وہ حدیث ہے جو پہلی وحی کے موقع پہ جو انہوں نے آپ کی سیرت کو ایک روشن پہلو سامنے رکھے، ان میں یہ بھی تھا کہ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ صلہ رحمی اتنی کرتے تھے، رشتہ داروں کا آپ کو خیال تھا، حالانکہ آپ نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی تھی، اس کے باوجود آپ کو رشتہ داری کا اتنا پتہ تھا کہ کون کون میرا رشتہ دار ہے اور میری حسن سلوک کا وہ مستحق ہے، اور آپ اس سے وہ بالکل کرتے تھے، اس وقت بھی کرتے تھے جب آپ جوان تھے۔ اور اسی طرح یعنی یہ تو جوانی کی مثالیں ہیں حالات۔ جب آپ کو نبوت ملی تو رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں یہ ایک اسلامی اصول آتا ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور بغض ہے کسی کے ساتھ تو اللہ کی ذات کی وجہ سے، یعنی وہ اس کے دشمن ہے، اس کے دین کے دشمن ہے۔ تو آپ نے ایک موقع پہ بڑا اس کا واضح اظہار فرمایا کہ فلاں قبیلہ بنو فلان وہ میرے دوست نہیں ہیں، یعنی مجھے ان سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، میرے دوست مومن ہیں، متقین لوگ ہیں جہاں بھی ہوں، ہاں یہ بات ہے میری ان سے رشتہ داری ہے، سأبلھا ببلالھا، اس رشتہ داری کے تعلق کو میں تازہ رکھوں گا، یعنی یہ آپ کی بات کہ وہ میں نہیں خشک ہونے دوں گا، وہ درخت یعنی وہ رشتہ داری والا پودا وہ میں ہرا بھرا رکھوں گا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب مکہ میں قحط پڑ گیا تھا اور اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لے آئے تھے تو اور سمامہ نے بھی اپنا غلہ روک لیا تھا مسلمان ہونے کے بعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کو طعنہ دیا تم بے دین ہو گئے، انہوں نے کہا میں بے دین نہیں ہوا، میں نے سچے دین کو اپنایا ہے، اور آج کے بعد مکہ میں نجد سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ محمد نہیں کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگوں کی حالت بری ہو گئی، تو مکہ سے ایک وفد آیا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ گزارش کرنی تھی کہ ان کو حکم دیں کہ وہ غلہ بھیجیں، تو انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ تو رشتہ داری صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور بہترین صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تو اسی چیز کو اللہ کے نبی نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ کہا تھا کہ بھیجو۔ اسی سلسلے میں دیکھیں کہ رشتہ داری کے حوالے سے کہ یعنی لوگوں کو رشتہ داروں کی طرف سے کیسی کیسی اذیتیں پہنچ جاتی ہیں بعض اوقات، اور پھر ان کے دل کیسے دکھتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اماں جی عائشہ ان کی رضی اللہ عنہ بیٹی صدیقہ طاہرہ مطہرہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی ایک جنگ سے واپسی کے موقع پہ، جس کا ذکر سورہ نور میں 2 رکوع میں آیا ہے، جس کو واقع افک کہا جاتا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک، تو یہ سراسر ایک بہتان تھا اور جو منافقین نے باندھا تھا، اور عبداللہ بن ابی یہ اس کا سر خیل تھا اس جرم عظیم کا، ماسٹر مائنڈ۔ تو ان کے منافقین نے تو یہ شورش بپا کی ہوئی تھی، اور کوئی بھی مسلمان سب کے دل صاف تھے اس معاملے میں اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ کے بارے میں، لیکن پریشان تھا پورا یہ کہ اس مدینہ کے اندر ایک پریشانی تھی۔ 3 افراد تھے جو ان کی بات میں آ گئے، وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے جو منافقین کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ایسا کچھ ہے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات آسمان سے قرآن کی آیات کی شکل میں نازل ہوئی، اور اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنہوں نے یہ اس تہمت میں شامل ہوئے ہیں مسلمان، ان کو حد قذف لگے گی، تو مصطح یہ وہ صحابی تھے، مہاجر تھے، اور اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ میں مدینہ میں، اور ان کی مالی حالت کمزور تھی، غریب تھے۔ ابوبکر صدیق اس پوری خاندان کی کفالت کرتے تھے۔ یہ رشتہ دار ایسے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غالباً یہ بھانجے تھے، تو یعنی رشتے میں ان کی جو والدہ تھی مصطح کی، مصطح جن کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی رشتے میں بہن لگتی تھی، کزن تھی۔ تو
حضرت ابوبکر صدیق کو بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یعنی اپنا رشتہ دار ہو کے، اپنا خون ہو کے، اور میرا احسانات یہ سب کچھ اس نے فراموش کر دیا اور میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی مصطفیٰ سے کوئی نیک سلوک نہیں کروں گا۔ تو اللہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عزم یا یہ ان کا ارادہ پسند نہیں آیا، اور قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو فضیلت والے یعنی مال و دولت والے، خوشحالی والے لوگ ہیں، وہ قطعاً یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کریں؟ اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ تھے وہ صحابہ کہ اللہ کی باتوں کو اپنا خطاب سمجھتے تھے کہ اللہ کا ہم سے خطاب ہے، اللہ نے مجھے ڈائریکٹ کہا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں۔ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش، اور اپنی قسم کا کفارہ دیا اور ان کو نان نفقہ دوبارہ جو اجرا کر دیا۔ یہ تھی ان کی مثال، روشن معاشرے۔ خوبصورت مثال ہے، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، صلہ رحمی کے حوالے سے آج ہم نے سیکھا ہے، جانا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔